الله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الختائين التوابون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نمیگویم چنینی یا چنانی، بہر صورت تسر الناظرینی. ز سر تا پا ز پا تا سر کی بینم، ز سر تا پا ز پا تا سر کی بینم. حسینی محجبینی نازنینی، حسینی نازنینی محجبینی. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین گرامی، مقتدیوں، ساتھیوں، دوستوں، جو آیات شریفہ کریمہ مبارکہ و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، ان کا مختصر مفہوم، مختصر ان کا تشریح بیان کروں گا. دوستو عزیزو، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے. اللہ ہم سے روٹھ گئے ہیں. ہم نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، ہر ایک نے. نہ مولوی بچا، نہ حافظ بچا، نہ قاری بچا، نہ امام مسجد بچا، نہ مؤذن بچا، نہ مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والے بچے، نہ ملک کی عورتیں بچیں، نہ ملک کے ذمہ داران سربراہان بچے. ہر ایک نے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا اس عظیم کریم رحیم مہربان رب العالمین کو ناراض کر دیا.
وزیر اعظم سے لے کر ہمارے پولیس و سپاہی تک، ہمارے فوجیوں تک، ہمارے بیوروکریسی تک، ہمارے ایک ایک انتظامیہ تک، پھر ان کو چھوڑیے، عوام میں ہر گروہ نے، ہر قشر نے، ہر جماعت نے، ہر پارٹی نے، ہر حزب نے، ہم سب نے اپنا رب کو ناراض کر دیا۔ گناہ کرتے 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 ہماری دلیں اتنی سیاہ ہو گئی ہیں، لوگوں دلیں سیاہ ہو گئی ہیں، کالی ہو گئی ہیں دلیں کالی اور سیاہ ہونے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ کی قسم ہماری دلیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ہماری دلیں لوہے سے زیادہ سخت ہو گئے، ہماری دلیں پہاڑ کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ میرے رب نے قرآن میں کہا، بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ہر میدان میں، حکومتی افرادوں نے، حکومتی اداروں میں، احبار اور رہبانوں نے، معبد خانوں میں، گرجا گھروں میں، لاٹ پادریوں نے اپنے اپنے اداروں میں، عورتوں نے اپنی گھروں میں، افسروں نے اپنی جلسگاہوں میں، بیوروکریسی نے اپنی مسئولیت کے کرسی پر بیٹھ کر میرے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ ناراض ہو گیا، ان کی گناہوں کی وجہ سے قرآن فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ان کی دلیں بہت سخت سے سختر ہو گئی، فہی کالحجارہ، ان کی دلیں پتھر جیسے بنی، بلکہ پتھر پھر بھی کلاڑا مارنے سے دو ٹکڑا ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے ہماری دلیں اتنے سخت ہو گئی ہیں، وہی اشد قسوۃ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ میں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں۔ دلیں سخت ہو گئی ہیں، میرا اللہ ناراض ہو گیا۔ قرآن سنایا جاتا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جہنم کا بیان کیا جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ پانی بھی نہیں بہتا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ہمارا شوق نہیں بڑھتا۔ جہنم کی خوفناک منظر پیش کیا جاتا ہے، ہماری رونگٹیں کھڑی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جواب یہی ہے کہ دلیں کالی ہو گئی ہیں۔ وہ چمڑا، وہ ٹکڑا گوشت کا، اب وہ ٹکڑا گوشت نہیں رہا، وہ لوہے کا ٹکڑا بن گیا، وہ پتھر کا ٹکڑا بن گیا، وہ گوشت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ گوشت ہوتا نا پھٹ جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں دیکھو صحابہ کی حالت دیکھو،
اور میں اپنی حالت دیکھوں اور آپ بھی اپنی حالت دیکھو. میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں لوگوں کان لگا کے سنو، دل کے کانوں سے سنو، ٹائم نہیں، میں 5 منٹ آپ کو جگانے آیا ہوں، بیدار کرنے آیا ہوں. اللہ کرے آپ کی دل بھی نرم ہو جائے. بولو. میرے آقا نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو رونے والے کی صورت بنا کے بیٹھ کے سن لو. میرے آقا نے مغرب کی نماز میں یہ آیات پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. مغرب کی نماز میں میرے آقا نے مسجد نبوی میں مصلی پر جب یہ آیات پڑھا، پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. مسجد آہو بکا سے بھر گیا جب میرے آقا نے مغرب کی نماز میں یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. لوگو آؤ اللہ کے طرف ایسی توبہ کرو جو خالص ہو، جو خالص و پختہ و پکا توبہ ہو. میرے بھائیوں صحابہ کا دل نرم تھا. صحابہ کے دل پہ میرے آقا کی دل کی نور کا کرنٹ موجود تھا. آپ کے امام تو ہم ہیں نا، جیسا ہمارا دل ہے ویسا تمہارا بھی دل سخت ہے. اللہ اللہ. مغرب کی نماز جب ختم ہو گئی، سنو، مغرب کی نماز جب ختم ہو گئی، یہ آیت آپ نے جب نماز میں سنایا، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سلمان فارسی ایک بڑا چادر سر پر اوڑھ کے مسجد نبوی کے کسی کنارے میں نفل پڑھنے لگے اور اتنا روئے کہ اپنے آپ کو وہ قابو نہ کر سکے. دوسرے کنارے سے کونے سے ایک اور رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. سلمان فارسی نے اپنے دل میں کہا، ابو ذر نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی اور مجھ سے سبقت کرنے والا آ گیا ہے. دوسرے کونے میں رونے والا حضرت بلال تھا اور یہاں پر رونے والا حضرت سلمان تھا. کبھی ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، کبھی ایک قطرہ آنسو نکالا ہے آپ نے؟ ذرا ڈائری چیک کر لو اپنا. ایک قطرہ آنسو آپ نے نکالا ہے؟ اللہ کا گھر تو یہی ہے. یہ اللہ کے جمال کا مرکز بھی ہے اور جلال کا بھی مرکز ہے. ہم یہاں پر صفت جمال بھی دکھاتے ہیں، صفت جلال بھی اللہ کا دکھاتے ہیں. ہماری دلیں نرم نہیں ہوتی، ہم روتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں روتے کہ ہم توبہ نہیں کرتے. جو چیز دل کو نرم کرنے والی ہے وہ توبہ ہے. میرے آقا نے اس لیے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. لوگو گناہ کرو، گناہ مجھ سے اور آپ سے ہونی ہے. ہم تو بنائے گئے ہیں، اللہ نے دونوں طاقت ہمیں رکھے ہیں. نیکی کرنے کی بھی طاقت انسان میں ہے، گناہ کرنے کی بھی طاقت انسان میں ہے. انسان کوشش کرے گناہ نہ کرے، لیکن چونکہ انسان ہے وہ گناہ کر سکتا ہے. انبیاء کے شان کے علاوہ اور کوئی انسان معصوم نہیں ہو سکتا. اگر گناہ کر لیا میرے نوجوانوں، اب تاخیر نہ کرو.
رات کو گناہ کیا، کل کے لیے توبہ کو پیچھے نہ ڈالو کہ میں کل توبہ کروں گا۔ ارے تجھے کیا پتا کہ کل تک تو رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ابھی 2 مہینے سے بڑھ کر بارشیں جاری ہیں پوری ملک میں۔ رات کو بندہ سوتا اپنے گھر میں، اچھا خاصا گھر ہے، سب انتظامات ہیں، لیکن راتوں رات 2 بجے ایک ایسا سیلاب آ کے گھر کو اور گھر والوں کو سمیٹ کے بہا کے لے جاتا ہے، اور یہی زندہ لوگ سب کے سب مر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کل کو میں نے تصویر دیکھا، انسان کی یہ حالت دیکھے، وہ شخص وفات ہوا ہے، پورا جسم چھپا ہوا ہے، صرف یہ 2 پنجہ یوں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھ کے انسان کو کتنا وہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا حال ہے، یہ دنیا ہے۔ ہم اس کے لیے اپنے بھائی کا کان کاٹتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک موبائل کے لیے دوسرے مسلمان کا قتل عام کرتے ہیں۔ کہاں گئے؟ طوفان آیا، سب کو بہا کے لے گیا، سب کو بہا کے لے گیا۔ گناہ کرو، جب کیا گناہ اب توبہ میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ جتنا بھی میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم، گناہ کرنے کے بعد ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینا۔ پانی پینے سے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کرو، پتہ نہیں کہ اس گھونٹ پانی پینے کے بعد تم زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے۔ توبو الی اللہ، لوگو توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیا حالت ہو گیا؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے کبھی بھی پاکستان میں 1.5 مہینہ 2 مہینہ بارش کا تسلسل میں نے نہیں دیکھا۔ یہاں جو مسجد میں تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، تم میں شاید کسی نے دیکھا ہوگا، کبھی تم نے اس حالت کو دیکھا ہوگا؟ دوستو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ، دیکھا ہوگا؟ بولو نہیں ہم نے دیکھا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں 65 کے قریب میں ہوں، 64-65 سال میری عمر ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ قوم عاد و ثمود پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اللہ 7 دن 8 رات 8 دن 7 رات اتنا تک وہ ہوائیں چلتی رہیں، لیکن 2.5 مہینہ اس طرح کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اللہ ناراض ہو گیا۔ دوستو اللہ، زور سے بولو۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج صرف توبہ ہے، صرف توبہ۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج اللہ کے اس گھر میں موجود ہے۔ اس کا علاج اسپتالوں میں نہیں ہے، وزارت خانوں میں نہیں ہے، لیڈروں کی رونے میں نہیں ہے، دوسروں کی مذمت کرنے میں نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا پائی کا میرا رب نواز سے بھی حساب لے گا، عمران سے بھی حساب لے گا، اور شہباز سے بھی حساب لے گا، زرداری و زورداری سے بھی اللہ، ہر ایک سے، مجھ سے، آپ سے، سب سے اللہ حساب لے گا۔ لیکن علاج کیا ہے؟ پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے۔ دوستو اس کا ایک ہی علاج ہے، اجتماعی توبہ۔ پوری قوم اجتماعی توبہ کرے۔ میرے ساتھ دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ دو کہ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں، جو شرک، کفر، معاصی، جرم، سود و ربا خوری، بے نمازی، ترک زکوٰۃ و عشر، ترازو میں کمی،
لوگوں کے حق کاٹنے میں، دوسرے جو قسم قسم کے ہم نے گناہیں کی ہیں، یا اللہ آج ہم جمعے والی دن میں اس مبارک لحظے میں ہم اجتماعی طور پر یا اللہ تجھ سے عذر خواہی کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ زور سے بولو، بولو یا اللہ، بولو بولو، ہم سب کی گزشتہ گناہوں کو، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، جو دانستہ ہوں یا نادانستہ، یا اللہ حقوق العباد ہوں یا تیرے حق ہوں، یا اللہ ان سب حقوق کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اب ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ سیلابوں میں بہے، جن کو سیلاب بہا کے لے گیا، یا اللہ ان کو درجہ شہادت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو یتیم ہے، دوستو دو کام کی ابھی ضرورت ہے قوم کو، ایک کام توبہ اجتماعی، اور دوسری کام اس قوم کو جو ضرورت ہے وہ یہ کہ جہاں بھی آپ نے دیکھا سیلاب زدہ کوئی مسکین تجھ تک پہنچا اور اس نے تجھے پکارا، تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو ضرور اس کا حصہ دے دو، چاول کے شکل میں ہو، شکر کے چینی کی شکل میں ہو، کمبل و لحاف کی شکل میں ہو، یا پیسہ کی شکل میں ہو، جہاں بھی جتنا کر سکتے ہو اپنا حصہ ان مظلوموں کو دے دو، ان بیچاروں کو دے دو۔ تم ان کی مدد کرو گے، میرے اللہ عرش سے تمہاری مدد کرے گا۔ ابھی قوم کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، توبہ اور دوسرا ان مسکینوں کی مدد کرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا۔ یہ باپ یتیم، باپ مر گیا، امی بھی مر گئی، کوئی بھی نہیں ہے، اب ایک بچہ 2 سالہ رہ گیا ہے، اس کی جو کفالت کرے گا، جو خدمت کرے گا، اللہ کی قسم اس بچے کو جو رو رہا ہے، جو اس کو ہنسائے گا، اس کو خوش کرے گا، میرا اللہ قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ خدمت یہ کرو، ہمت رکھو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں پیسہ دے دو، آپ 1000 بھی دے سکتے ہو، 2000 بھی دے سکتے ہو، آپ 500 بھی دے سکتے ہو، آپ 100 بھی دے سکتے ہو، ارے آپ 10 بوتل پانی کی خرید کے ان کو دے سکتے ہو، پلا سکتے ہو۔ اپنے آپ کو ضرور شریدار کرو۔ بہرحال دوستو یہ کام جو ہے شیطان کو بڑا سخت لگتا ہے۔ اللہ نے اگر زندگی دی اس مسئلے کو اور آگے بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ 2 کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کرنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان مقہور، مظلوم، یہ تکلیف آفت رسیدہ لوگوں کی اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، وہ اللہ ہماری دلوں کو توبہ کے ذریعے سے نرم فرمائے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو بلوچستان میں، جو سندھ میں، جو سرحد میں، جو بعض علاقہ پنجاب میں لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے نصرت کا اسباب پیدا فرما دے، بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرما دے، مسافروں کے اللہ سفروں میں حفاظت فرما دے، اللہ ہماری رفتگان گزشتگان اموات پر کروڑوں رحمتیں قبروں میں نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا